جی خوش آمدید کہیں گے آپ کو عرض پاکستان میں. اور بریک سے پہلے ہمارے اس ادارے کے بہت خاص ارکان موجود تھے جو کہ اپنے تجربات اور پاکستان کے حوالے سے اظہار خیال فرما رہے تھے. اور اب جو ہمارے پاس مہمان موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی گفتگو ہم اب سے پہلے فرما رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے کہ نوجوان کی ذمہ داری کیا ہے. بات سب نے کی کہ آج کے نوجوان کو کیا کرنا چاہیے, اور اب ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے کہ نوجوان نے کیا کرنا ہے یا وہ کیا کرنا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں ایس ڈی سی کے, اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں, آپ پبلسسٹ ہیں. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. تشریف فرما ہے یاسر درانی اور ختیجہ. ختیجہ کیسی ہیں آپ؟ یاسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. وقار بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا تھینک یو فار دی ونڈرفل انٹروڈکشن. اور شکریہ آپ لوگ کی آمد کا. آپ کیسی ہیں, کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ ایگزیکٹلی سیم رسپانس. زبردست. اور بڑے جوش و خروش ہیں, بڑے خوش ہیں کہ آج ہم اپنے پاکستان کا جو ہے وہ آزادی کا جشن منانے کے لیے یہاں آئے ہیں. اور یہ جذبہ ضروری تھا, یہ خوشی ضروری تھی, کیونکہ پاکستان کو اب جس سے امید ہے وہ ہم نوجوان ہی ہیں, اور ہم نے ہی پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے. یاسر بھائی میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. آج کی اس دور میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے, یہاں پہ ہماری یوتھ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یوتھ کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ جن جن چیزوں کی ان کو ایکسیس ہے, جیسے انوویشن اور ٹیکنالوجی میں یہ لوگ شاید بہتر ہیں, وہ باکسز کھول دیتے ہیں جن کو ہم آؤٹ آف دا باکس ایک آئیڈیا کہتے ہیں. تو وہ ان کیمپینز تک خود کو اور اس چیز کو اتنا پہنچائیں کہ گلوبل ڈپلومیسی میں اس چیز کو ہم لوگ آگے اور بہتر دیکھیں اور اس کے ریزولوشنس پہ آئیں. اچھا یاسر بھائی, مجھے اب یہ بتائے گا کہ جب آپ الیکٹ ہوئے تو وہی پورا مرحلہ تھا کہ پہلے الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد پھر جو وہ نتائج کا اعلان کیا گیا, اور پھر جو ہے وہ آپ بھاری اکثریت کے ساتھ ایس ڈی سی کے صدر منتخب ہوئے. یاسر بھائی, آج کا جو نوجوان ہے وہ کس طرح کا الیکشن چاہتا ہے, وہ کس طرح کا حکمران چاہتا ہے؟ ایک نوجوان کی نسل میں آج کا جو حکمران ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ آج کا حکمران میرے حساب سے یہی ہونا چاہیے. انڈیویجولی ایک بندہ اگر کسی کو ووٹ دے رہا ہے تو وہ اتنا آؤٹ آف دا وے تو میرے خیال میں اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرے گا, بٹ ایسا لیڈر اس کو چاہیے ہوگا جو اس کی بات سنے, ایٹ لیسٹ اس کے لیے ایفرٹ کرے. وہ چیز ہو نہ ہو وہ پھر اس کا نصیب, بٹ وہ ایفرٹ دکھنی چاہیے تاکہ وہ کنیکٹڈ رہیں آپس میں. زبردست زبردست. میں ختیجہ کی طرف آؤں گا. ختیجہ, جب آپ الیکٹ ہوئیں اور آپ کو بہت سارے ووٹس ملے تو آپ کو یہ امید تھی کہ بھائی ان سارے لوگوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے, یہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اب مجھے اچھا کام کر کے دکھانا ہے, ایسا ہی ہے. لیکن جب ہم کسی الیکشن میں کسی کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر وہ اچھا کام نہیں کر کے دکھاتا, تو پھر جو ہم یہ یوتھ ہے اس کو کیسا لگتا ہے, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آئی مین ساتھ تو ہوتے ہوں گے اوبیسلی, بیکاز کسی کو ووٹ دیا آپ کو امید ہوتی ہے نا اوبیسلی, تو آپ ایکسپیکٹیشنز بھی ساتھ میں لگی ہوتی ہیں. بٹ اب کبھی کے بعد جیسے لائک یاسر نے بھی بولا ہے کہ نصیب اگر مطلب آپ کوشش کرو, اگر نصیب کی بات ہے, اگر نہیں ہوا مطلب آگے کوشش لیکن کرتے رہو as long as you keep trying. اچھا, اگر ختیجہ جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں یا پاکستان کے پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں یا پرائم منسٹر بن جاتی ہیں اور ختیجہ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اچھا کام نہیں کر رہی, تو اس وقت ختیجہ نے کیا کرنا ہوگا؟ اگر مجھے محسوس خود ہو رہا ہے تو اس کا مطلب I have to work on myself, ہے نا. تو میں وہی جنہوں نے اگر مجھے ووٹ دیا ہوگا میں ان سے ہی پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کو کیا امید تھی, ایکسپیکٹیشنس کیا تھے, اور پھر میں جسٹ لائک ہاؤ کین آئی بی بیٹر. تو جو اپنے ارد گرد والے لوگ سے پوچھوں گی, اگر جو پرانے لیڈرس تھے جو ابھی میں لائک ابھی تو آئی ایم جسٹ پبلسسٹ, ہی از دا پریزیڈنٹ, سو میں اف آئی ایم ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ تو آئی آسک ہم, بیکاز دیر از مور ایکسپیرینس obviously, you know, higher position and stuff also. یا پرانی جو پبلسسٹ تھی افشا, اس سے پوچھوں گی. اٹ ڈپینڈز آن وہ ویسینٹی جو بھی ہے. بہت زبردست. یعنی بڑی اچھی بات ہے کہ رہنمائی حاصل کرتے رہنا ہے تاکہ اپنی شخصیت کو مزید بہتر بنایا جائے. یاسر بھائی, آپ کا فلم کی دنیا سے بڑا گہرا تعلق ہے اور پاکستان سے باہر جا کے بھی انٹرنیشنلی بھی آپ کو ایوارڈ سے جو وہ نوازا گیا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کہاں کھڑی ہوئی؟ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو تو انشاءاللہ ہم کافی ایلیویٹڈ دیکھ رہے ہیں. آنے والے ٹائم میں کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور وہ اور بھی پلاننگ میں ہیں, تو اس کو تو ہم لوگ کافی ایلیویٹڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے کچھ ٹائم. اچھا یاسر بھائی, بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں وہ سپورٹ اپنے ملک کے لوگوں سے نہیں مل رہی جو کہ ملنی چاہیے تھی. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں. شاید آپ ان ڈورس کو ناک نہیں کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو وہ چیز ملے گی, یا آپ کی اپروچ اتنی صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہمیں کافی مطلب لوگوں سے, پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے جن کا فلم سے تعلق نہیں ہے, ان سے بھی سپورٹ ملی ہے.
کیا بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بات کرتے ہوئے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو یہی مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ہر چیز کو مثبت انداز سے دیکھیں, ہر چیز میں خامیاں نکالنے کے بجائے اس چیز کو بہتر کیسے بنایا جائے اس کے لیے کام کریں. خدیجہ, اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ یونیورسٹی میں ہیں, جب اسکول لائف میں ہوتی تھیں, کالج میں تھی, تو اس ٹائم پہ کیسے آپ یہ یوم پاکستان منایا کرتی تھیں, کیسے یہ سیلیبریشن ہوتی تھی 14 اگست کی؟ میں تو لائک موسٹ آف مائی لائف کینیڈا میں تھی, تو ادھر لائک پاکستان کا انڈیپینڈنس ادھر بھی بہت لائک بنتا تھا, بٹ وہی ہوتا تھا لائک فیسٹیول سا ہوتا تھا ادھر. اینڈ دین میری ماما بہت پیٹریوٹک ہیں, تو ہمیشہ لے کر جاتی تھیں کھینچ کے گھر سے, اور پھر مزے کے کھانے ہوتے تھے اور لائک فائر ورکس ہوتے تھے, اور بہت لائک اٹ واز اے ویری کلین انوائرمنٹ. اور لائک مطلب ہر کلچر, جیسے سندھی کلچر ہو گیا, جو بھی کلچر ہے پاکستان میں سب ادھر ہوتے تھے. سو اچھا تھا, ایسے سیلیبریشن ادھر بھی ہوتی تھی. کیا بات ہے, زبردست. یاسر بھائی, اب یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں, کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے یہ یوم پاکستان؟ ہم لوگ نے الگ الگ, اب پچھلے سال میں ہم لوگوں نے ISPR کے فلم فیسٹیول میں کیا, اس سے پہلے بچپن میں الگ طریقے سے کیا, تو یہ ود ٹائم چینجز آتے رہے, بٹ سیلیبریٹ ہر بار کیا. چلیں جی, اب یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, مگر اس سے پہلے میں آپ دونوں سے کہوں گا کہ ایک ایک جملہ آپ کی جانب سے ایک SDC کا رکن ہونے کی حیثیت سے آپ کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے گرینوچ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک. یاسر بھائی. میرا پیغام یہی ہوگا, جیسے میں نے خود ایک جگہ یہ چیز سنی تھی, تو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ اس دور میں ہمارے قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی, آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. خدیجہ. میں اس کو ٹاپ کیسے کروں گی بات کو. اور دوسری بات ہے, آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے, مگر آسانی اردو میں اگر بولیں گے نا اور سمجھ آئے گا. آسان اردو میں یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو سماعت فرما رہے ہیں, آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گی, کیا عرض کرنا چاہیں گی, کیا اظہار خیال ہے آپ کا پاکستان کے حوالے سے؟ کہ آئی تھنک کہ ہمارا کنٹری بہت امیزنگ ہے, اور مجھے بہت دکھ ہوتی ہے جب لوگ پاکستان کو برا بولتے ہیں, بیکاز اس کنٹری کا تو کوئی لائک قصور نہیں ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دی ہے, بنائی ہے, تو اب اس میں تو ہمارا اٹس آور رسپانسبلٹی کہ ہم اس کو کیسے لائک ہینڈل کریں اور مینٹین اس کو کیسے کریں. جیسے آئی ایم سوری اگر آف ٹاپک, مگر ابھی ہمارا ٹرپ ہوا تھا تو ناردرن پاکستان میں گئی تھی, تو ادھر انہوں نے, مجھے یہی بہت خوشی ہوئی تھی, انہوں نے مینٹین بہت اچھا کیا ہوا ہے. لائک مطلب اگر انہوں نے ایک اچھی چیز کی ہے, اس کو لائک رکھا ہوا ہے, اس کو صاف رکھا ہوا ہے, اس کی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. ادھر اتنے زیادہ آئی تھنک 100% آئی تھنک لٹریسی اب ہو گئی ہے ادھر کے علاقوں میں. اینڈ یو نو مطلب بس دیو کیپ مطلب دے آر ٹیکنگ کیئر آف دیئر کنٹری, جہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں, جہاں ان کے انوائرمنٹ, ان کا مطلب ایوری تھنگ واز امیزنگ. مجھے بہت خوشی ہوئی تھی, اور وہ پاکستان ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو یہ مطلب آئی تھنک کراچی میں بھی ہو سکتا ہے, ہمیں مطلب کب کچھ کرنا تو پڑے گا, آپ کوئی کرتا نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. بے شک ایسی بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے آپ دونوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس پروگرام کی, اس ٹرانسمیشن کی ترتیب یہ رکھی تھی کہ ہم آغاز اپنے بزرگوں سے کریں گے, اپنے اساتذہ سے کریں گے, اور ان سے جانیں گے کہ پہلے کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں کیا فرق ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور آخر جو اختتام تھا وہ ان نوجوانوں پہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم ان سے جانیں کہ یہ کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, یہ کیا کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان بہتر ہو. بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا, آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اور یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے عرض پاکستان.